أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اس وقت سے ہی خالق کائنات نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی، اور جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اس وقت سے ہی 4 مہینوں کو رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیا۔ ذوالحجہ کا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، سال کا آخری مہینہ، اور محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ محرم، اس کی عظمت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب العالمین نے محرم الحرام کو بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ بنایا کہ جنہیں رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے پے در پے مسلسل، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ، ان 4 مہینوں کو رب العالمین نے حرمت والا بنایا۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت نہ کی جائے، لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، ان مہینوں کا باقی مہینوں سے بڑھ کے احترام کیا جائے۔ ویسے تو قتل و غارت اور لڑائی جھگڑا، کتنا فساد کسی مہینے میں بھی درست نہیں، لیکن ان مہینوں کو جن کو رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیا، ان مہینوں کا سب سے زیادہ حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ محرم الحرام، اس کی دوسری عظمت یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو ہمیں اپنی تاریخ کا بھی آغاز کرنا چاہیے، اور باقاعدہ اسلامی کیلنڈر کا ایک سسٹم ہو۔ 20ویں سال کا پہلے سے ایک سلسلہ چلتا تھا، لیکن مسلمانوں نے باقاعدہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، اور اس کے لیے بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنایا، اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سالہ مکہ میں زندگی گزاری تھی نبوت کی، وہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اور مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے۔ اصل رب العالمین نے اسلام کو عروج دیا تھا ہجرت کے بعد، تو صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا جو چاند طلوع ہوا تھا وہ محرم الحرام کا تھا، لہذا محرم کا مہینہ اسے سب سے پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ المیہ یہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اس تاریخ سے غافل کر دیا گیا اور مسلمان عام طور پر سوائے 1-2 مہینوں کے ان کی تاریخوں کے علم سے واقفیت کے علاوہ باقی پورے سال میں ان کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ اسلامی طور پر یہ کون سا مہینہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اسلام کی اس تاریخ کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین مسلمانوں کو یہ فکر اور اللہ رب العزت یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے۔ محرم کے اندر روزہ رکھنا، فرمایا رمضان کے بعد یہ سب سے افضل ترین روزہ ہے۔ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے کی چوتھی عظمت یہ ہے کہ شہر اللہ المحرم، رب العالمین نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے کی نسبت رب العالمین نے اپنی ذات کی طرف کی۔ پیارے بھائیوں، جب کسی بھی چیز کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہوتی ہے تو یقیناً اس چیز کی عظمت باقی چیزوں سے بڑھ جایا کرتی ہے۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ روئے زمین پہ جتنی مساجد ہیں وہ سب کے سب اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عظمت اور جو شان بیت اللہ کو حاصل ہے وہ باقی مساجد کو نہیں، اس لیے کہ اسے باقاعدہ بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر۔ حالانکہ ساری مساجد ہی اللہ کے گھر ہیں، لیکن جب اس کی نسبت باقاعدہ رب العالمین کی ذات کی طرف کی گئی اس کی عظمت بڑھ گئی۔ جتنے بھی زمین پہ رینگنے والے یا چلنے والے چوپائے جانور سب کے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن وہ خاص اونٹنی جسے رب العالمین نے باقاعدہ نشانی کے طور پر جناب صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پہ رب العالمین نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اسے ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی۔ اور اس اونٹنی کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف کر دی گئی اس لیے اس کی عظمت باقی جانوروں سے بڑھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس اونٹنی پہ قوم نے ظلم کیا اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تو رب العالمین نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، پوری قوم کو رب العالمین نے اپنی گرفت میں اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پیارے بھائیوں، محرم اس مہینے کی نسبت بھی خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم، لوگوں یہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ پیارے بھائیوں، محرم کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے بدعتیوں کا کام تو ہوتا ہی یہ ہے کہ ہر دور کے اندر سنت کی مخالفت کرنا، نئے نئے رنگ اور ڈھنگ میں بدعات کی ایجاد اور خرافات۔ شیطان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے ایمان والوں کو اور اس کے مختلف حربے اور مختلف چالیں ہوا کرتی ہیں۔ کبھی وہ دین کے رنگ میں بھی گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کے رنگ میں بھی کہ یہ نیکی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں دین اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین جو وحی الہی کا نام ہے، دین اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ دین کسی کی ذاتی پسند یا ناپسند کا نام نہیں، دین کسی کی رائے کسی کی عقل کا نام نہیں، دین وحی الہی کا نام ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ رب العالمین نے فرمایا لوگوں پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے تمہارے اوپر آسمان سے اتارا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
خود بھی یہی فرماتے ہیں، لوگوں ان اتبع الا ما یوحى الی، لوگوں میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو ایک سانحہ کربلا جو رونما ہوا تاریخ اسلامی کے اندر، انتہائی زیادہ یہ ظلم والا واقعہ تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ لیکن یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، اس شہادت سے یہ سمجھ لینا اور یہاں سے باقاعدہ دین کی جزئیات اور دین کی راہوں کا تعین کرنا، اسی پہ دین اور بے دینی کے فیصلے کرنا، میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں دین تو اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ جس طرح بہت سارے صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں، اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک شہادت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہی مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو عثمان ذو النورین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی کو اپنے گھر کے اندر اور بڑی بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا، روزے کی حالت میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ میرا جرم تو بتاؤ، میں نے جرم کیا کیا ہے؟ کیا وہ مسجد جس میں آج تم مجھے نمازیں نہیں پڑھنے دیتے، اس مسجد میں میں نے اپنے ذاتی مال سے خرید کے توسیع تو میں نے کروائی تھی، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا جو یہ حصہ خرید کے مسجد میں شامل کر دے میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ مدینہ طیبہ کا وہ کنواں جو یہودی کی ملکیت تھا، اور میں نے اپنے ذاتی مال سے خرید کے مسلمانوں کے لیے اس کے پانی کو وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ اور میں نے وہ غزوہ تبوک جس کے موقع پہ ایک دفعہ نہیں، اللہ کے نبی بار بار مجھے کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ جرم تو بتاؤ، میں نے آج تک کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، اس لیے قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے۔ میں نے شادی شدہ ہونے کے بعد تو دور کی بات ہے، میں نے اس سے پہلے بھی، اور اسلام قبول کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے اس سے پہلے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، اور جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس کے بعد میں اسلام سے پھرا نہیں ہوں، مجھے کس وجہ سے قتل کر رہے ہو؟ اور صحابہ کرام دفاع کے لیے آئے، کہا آپ اجازت دیں ہم لڑتے ہیں، آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ کہا عثمان نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے اندر جب یہ تلوار اٹھے گی تو پھر قیامت تک یہ رکے گی نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ تلوار اٹھانے کا حکم عثمان دے جو قیامت تک چلتا رہے۔ میں اپنی جان کو دے سکتا ہوں لیکن مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت نہیں دوں گا، جان قربان کر دی۔ پیارے بھائیو، یہی مہینہ محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ مسجد نبوی کے اندر نماز فجر میں ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور ان کی یکم محرم کو ان کی پھر شہادت ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ اسلام یہ شہادتوں سے بھری پڑی ہے، اور اگر ایک ایک شہادت کو اس انداز میں مسلمان منانا شروع کر دیں، اس کی یاد کے اندر اس طرح غم اور اس کا اظہار شروع کر دیں، پھر تو شاید سال کے اندر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جب مسلمان کسی نہ کسی کی عظیم کسی انسان کی اس میں شہادت نہ ہو، اس لیے کہ اسلام قربانیوں کا مذہب ہے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے یاد رکھیں دین اسلام اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا، اور دین وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی کر دی۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے مجھے اور آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ میرے اور آپ کی زندگی کا ایک سال اور ختم ہو رہا ہے، ایک سال میری اور آپ کی زندگی کا کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ ذوالحجہ آخری مہینہ اور محرم سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔
مجھے اور آپ کو سب سے پہلے تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنی موت کے قریب ہو گیا، 1 سال مزید قریب ہو گیا، میں نے اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، زندگی جو گزاری ایک ایک پل کا حساب چکانا ہے، میں قبر کے قریب ہو گیا، میں حشر کے قریب ہو گیا، میں عذاب قبر اور جنت کی بہاریں کیا میرا مقدر ہے، جہنم یا جنت، مجھے یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے پیارے بھائیوں مجھے اور آپ کو باقاعدہ آئندہ سال کے لیے کم از کم سب سے پہلے اپنی عبادات کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کھانا پینا کمانا اور سونا تو نہیں تھا، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، سارے انسان کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں اور کماتے بھی ہیں، اور اگر میں بھی یہی کر کے اور بس خوش ہوں تو پھر مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے جو یہ دولت نصیب فرمائی، میں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا، اللہ نے مجھے توحید کی دولت سے نوازا، اللہ کے نبی آخری نبی کی امت میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، خاتم النبیین کا اللہ نے مجھے امتی بنایا، اگر میری زندگی بھی عام انسانوں کی زندگی جیسی ہی ہے تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ میری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک با مقصد زندگی گزاریں۔ میرے پیارے بھائیوں میں حیران ہوتا ہوں جب ان صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتا ہوں جن کو رب العالمین نے زیادہ لمبا چوڑا موقع نہیں دیا، اسلام قبول کیا اور چند سال گزارے اسلام کی زندگی میں، اور کیا کارنامے سر انجام دیے، کیا دین اسلام کی خدمت کر گئے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو رب العالمین کا عرش بھی حرکت میں آ گیا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا کہ ایک انسان، ایک محمد مصطفیٰ کا امتی، میرے نبی کا یار، آج اس کی موت واقع ہوئی ہے اور رب کا عرش ہل گیا ہے۔ اسلام میں کتنے سال گزارے؟ صرف 6 سال۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا، 6 سال اسلام کی زندگی نصیب ہوئی اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان 6 سالوں کے اندر اپنے رب کو اس انداز میں راضی کیا، اللہ کو اس انداز میں منایا کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو رب کا عرش بھی جھوم گیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں نے یا کم و بیش سیدنا سعد کے جنازے میں اللہ کے فرشتوں نے شرکت کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے بچپن سے پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں اللہ نے اسلام نصیب فرما دیا، بچپن سے آنکھیں کھولی، والدین نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا دیا، اور آج 40-50 سال کی زندگی گزار چکے، ذرا اپنے ماضی پہ نظر ڈالیں، کیفیت کیا ہے؟ کیا میں آج اپنی اس زندگی پہ مطمئن ہوں، اپنی عبادات پہ مطمئن ہوں کہ میں نے جو عبادات کی ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور اپنی اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی میری زندگی میں کس حد تک رہی اور میں نے اسلام کو کیا اہمیت دی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں ان میں سب سے پہلے عبادات کے اندر مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی نمازوں کے حوالے سے بات کی تھی۔ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن نماز کا چھوڑ دینا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ شرابیں پینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں نماز کے علاوہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس گناہ کرنے پہ سب کے سب صحابہ کا اتفاق ہو کہ یہ جرم کرنے والا انسان اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہتا۔ نماز ایک ایسا مسئلہ تھا جس پہ سب صحابہ کرام کا اتفاق تھا۔ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے۔ میری اور آپ کی اس سال کے اندر کتنی نمازیں رہی جماعت سے، اور اگر نمازیں پڑھی نہیں تو پھر اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں، اور اگر پڑھی ہیں تو کبھی وقت پہ، کبھی دیر سے، کبھی جلدی، کبھی جماعت سے، کبھی مرضی سے، کبھی گھر میں، کبھی جہاں دل چاہا۔ میرے پیارے بھائیوں یہ عزم کریں، یہ عزم کریں کہ یا اللہ تو نے زندگی کا یہ موقع دیا ہے۔ کتنے سال تھے جو گزشتہ سال محرم شروع ہونے کے وقت زندہ تھے، آج نظر نہیں آئیں گے، چلے گئے،
یا اللہ میں آج زندہ ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرا کرم اور فضل ہے۔ پیارے بھائیوں، اس کے لیے پھر ایک فکر بنائیں۔ اور سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، کیا کمال انسان تھے وہ لوگ، کیسی زندگی تھی ان لوگوں کی۔ فرماتے ہیں ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 40 سنہ، 40 سال گزر گئے ہیں، 40 سال کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے، مؤذن اقامت شروع کرتا ہے تو سعید بن مسیب صف میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ 40 سال گزر گئے۔ کیا میں اور آپ ایک ہفتے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ ہو گیا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو میں پہلے سے صف میں موجود تھا؟ پیارے بھائیوں، نماز کا احترام یہ ہے، سلف کہا کرتے تھے لوگوں اگر واقعی تمہارے دل میں نماز کی قدر ہے، پھر نماز کی عزت اور احترام یہ ہے کہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے تم نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جاؤ۔ یہ نماز کا احترام ہے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اور فرماتے تھے 30 سال ہو گئے ہیں کہ جب مؤذن اذان شروع کرتا ہے، سعید بن مسیب 30 سال ہو گئے اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی عبادات کو منظم کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو یاد رکھیں یہ مال ساتھ نہیں جائے گا، اس لیے کہ قبر میں انسان کوئی بھی مال لے کے نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو 3 چیزیں ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، قبر تک 3 چیزیں ساتھ جا رہی ہیں، اس کے اہل بھی جا رہے ہیں، محبت کرنے والے بیٹے، باپ اور رشتہ دار، عزیز و اقارب رو بھی رہے ہوں گے، آنسو بھی بہا رہے ہوں گے، ساتھ جائیں گے۔ فرمایا کچھ مال بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں قبر میں نہیں اترتی۔ قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، مال نہیں جائے گا قبر میں، اولاد نے ساتھ قبر میں نہیں دینا، وہاں انسان کا عمل ہی انسان کے کام آئے گا۔ پیارے بھائیوں، اگر اللہ نے مال دیا ہے اور آج تک زکوٰۃ نہیں دیتے رہے، حساب نہیں کیا، پیارے بھائیوں ایک پائی کا حساب کریں، اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا حق ہے، رب نے یہ فرض کیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ایک نظام بنایا، اگر رب نے تجھے صاحب حیثیت کیا ہے تو یہ رب کا حق ادا کر دے، باقی بھی سب پاک ہو جائے گا، وگرنہ یہی مال ہوگا جو جہنم کی آگ میں اس کی تختیاں بنا کے جسم کو داغا بھی جائے گا اور ایک سانپ کی شکل میں گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، پھر انسان جان چھڑائے گا لیکن یہ مال پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اپنی عبادات کا جائزہ لیں۔ دوسرے نمبر پر، اگر میرے حقوق العباد کے اندر کوتاہی رہی، میرے والدین زندہ تھے لیکن اس سال میں ان کی دعاؤں سے محروم رہا، ان کی خدمت جس طرح کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا، والدین کا احترام، ان کی دعائیں، ان کو وقت دینا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان کے لیے ان کی ضروریات کو بغیر کہے پورا کرنا۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح بیوی بچے، اولاد، ان کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، حقوق العباد کے اوپر میں ایک نظر ڈالوں، اس لیے کہ رب العالمین کے حقوق کے بعد حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ رب العالمین نے یہاں بھی ذرہ برابر معافی نہیں دے دی۔ قیامت والے دن ایک ترازو لگے گا، عدل کا ترازو، فلا تظلم نفس شیئا، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں تو پھر اللہ کے رسول نے مثال دے کے سمجھایا، لوگوں جانور جن کے لیے جنت جہنم کے فیصلے نہیں، لیکن یاد رکھو فرمایا ایک سینگوں والی بکری اور ایک بغیر سینگوں کے، اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ کے سامنے دونوں کو لایا جائے گا، جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ بھی اپنا وہاں بدلہ لے گی۔ یاد رکھیں جب جانوروں کے اندر یہ اہتمام ہے تو وہ انسان جس کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا والوں کے حق دبا کے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو ادا نہ کر کے، والدین کے اوپر زیادتیاں کر کے، ان کو رلا کے، دکھ تکلیفیں دے کے،
گھر میں بیوی بچوں کے اوپر زیادتیاں کر کے، اپنی بیوی کے اوپر ظلم کر کے، یا بچوں کے حقوق انہیں نہ دے کر، پیارے بھائیوں کیا یہ ممکن ہے کہ رب العالمین کے ہاں کامیاب اور سرخرو ہو جائیں؟ حقوق العباد کی حیثیت یہی ہے کہ جیسے عبادتیں کرتے جائیں اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی تو یہ ساری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی جائیں گی جن کے اوپر تم نے ظلم زیادتیاں کی، یہ ساری عبادات تو وہ لے جائیں گے، وہاں عبادتیں کر کے بھی انسان خالی کھڑا ہوگا اور وہ گناہ جو اس نے نہیں کیے وہ بھی اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیو تیسرا کام یہ کریں کہ اپنی اصلاحت کے اوپر بھی کچھ توجہ دیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اس سال میں میرا اخلاق کیسا رہا، میرا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رہا، میرا برتاؤ کیسا رہا، میری آنکھ کی کیفیت کیا رہی، کیا واقعی اس سال میں نے آنکھ سے اللہ رب العزت کی پسند کردہ چیزوں کو ہی دیکھا یا کہ یہ میری آنکھ بے لگام اور بے مہار رہی، جو سامنے آتا رہا یہ دیکھتی رہی۔ اس سال میں میرے کان کی کیفیت کیا رہی اور میں اپنے نفس کا ہی غلام بن کے پورا سال میں نے بسر کر دیا یا کہ اپنے رب کی اتباع اور محمد مصطفیٰ کی فرما برداری کے اندر میں نے زندگی گزاری۔ اپنا بھی جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ فاروق اعظم کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں خود اپنا محاسبہ کر لو پہلے اس کے کہ رب کی بارگاہ میں محاسبے کا وقت آ جائے۔ حساب کتاب صحیح معنوں میں وہی دے سکتا ہے جو پہلے سے حساب کر کے بیٹھا ہو، اور جس کو لاکھوں تھما دیے جائیں اور کہا جائے اچانک حساب دو، وہ حساب کیسے دے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اپنا خود محاسبہ کیجئے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اور بالخصوص محرم کا مہینہ، یہ ایک سازش ہے، یہ ایک امت مسلمہ کے خلاف دشمن کا ایک پلان۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے اندر جو شروع سے مسلمانوں کے دشمن رہے، وہی یہودی عبداللہ بن سبا جس کا سیدنا عثمان کے قتل کے اندر اور ان کی شہادت میں اصل بنیادی کردار تھا، اصل میں یہودی نسل تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اور اہل بیت کی محبت کا اعلان کر کے کہ میں اہل بیت کا محب ہوں، سیدنا علی کی شان میں غلو کر کے، جو سیدنا علی بھی اپنے بارے میں کہنا پسند نہیں کرتے تھے، جب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ایسے ظالموں کو ان کی گردنیں اڑائیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اس نے ایک فکر پیدا کر دی کہ علی تو الہ ہے، علی تو خدا ہے، علی تو اللہ کا ہی ایک دنیا کے اندر ایک نمونہ ہے۔ یہ فکر اس یہودی نے پیدا کی جو بنیاد بنی، اور آج تک امت مسلمہ وہی زخم اس کے لگائے ہوئے، وہ آج بھی اسی طرح وہ سوچ اور فکر، جو ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ایک دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ایسے افراد کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنا کے امت مسلمہ کے اندر ایک فساد برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں محرم کا مہینہ تو وہ مہینہ تھا جس مہینے میں اتنا بھی لڑائی جھگڑا جائز نہیں، جو باقی مہینوں میں جس کی گنجائش ہو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے فرمایا لوگوں یہ حرمت والے مہینے ہیں، کسی پہ ظلم کرنا یہ تو دور کی بات ہے، ان مہینوں میں تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ اپنے اوپر ظلم کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جان پہ ظلم کرو، یہ بھی حرام کر دیا رب العالمین نے۔ پیارے بھائیوں اس لیے مسلمانوں کا احترام، مسلمانوں کے اندر اس بات سے اجتناب کرنا، اور ایسے لوگ جو شر پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو ابھار کے فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ مقدس ہستیوں کے اوپر تبرہ بازی کر کے یا انہیں نشانہ بنا کے، میرے پیارے بھائیوں ایسے ظالموں کی چالوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایسے ظالموں کے فتنے سے بچانا چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کی عزتوں اور جانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ پیارے بھائیوں شہادتیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ذوالحجہ کے مہینے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یکم محرم کو وہ عمر جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد
اللہ نے نبوت کا دروازہ بند نہ کیا ہوتا تو عمر وہ انسان تھے جن کو رب العالمین نبوت کا شرف نصیب فرماتے. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ جتنے بھی میری امت کے لوگ بڑی عمر پا کے دنیا سے رخصت ہوئے، بڑی عمر پا کے دنیا سے گئے اور وہ جنت میں گئے، ان سب کے سردار ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے. اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی عظمتیں ہیں. دشمن جو مرضی کہے، وہ دین کا دشمن ہو یا صحابہ کرام کا دشمن ہو، رب العالمین کے یہ دونوں یار، اللہ کے رسول کے یار سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جب فاروق اعظم آخری سانسیں لے رہے تھے، شہادت کا وقت قریب تھا، سیدنا علی المرتضی جن کی بیٹی فاروق اعظم کے نکاح میں تھی، پاس آئے اور کہا ابو عمر اللہ کی قسم، علی المرتضی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے محمد مصطفیٰ سے ایک دفعہ نہیں زندگی میں بارہا سنا، جب بھی بات ہوتی آپ فرماتے فعلت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، جلست انا و ابو بکر و عمر. جب بھی بات ہوتی محمد مصطفیٰ تین نام لیا کرتے تھے، میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا. اس پہ میرا ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان ہے، عمر کا ایمان ہے. اور اللہ کے نبی نے ان کی غیر موجودگی میں ان کے ایمان کی گواہیاں دیں. سیدنا علی کہتے ہیں میرا ایمان یہ ہے کہ موت کے بعد بھی رب العالمین تمہیں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. رب العالمین نے آج تک روضہ رسول کے اندر اللہ کے محبوب اور جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ ان کو رکھا ہوا ہے. پیارے بھائیوں، دوسری شہادت محرم کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میری امت کے جتنے جوان لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، ان کی سرداری رب العالمین حسن و حسین کو نصیب فرمائیں گے. فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا. پیارے بھائیوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت ظالمانہ شہادت تھی، جنہوں نے ان کو شہید کیا رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھی عبرت بنایا اور کل قیامت والے دن بھی وہ عبرت کا نشان ہوں گے. لیکن یاد رکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، کسی کی وفات کے بعد، کسی کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی بھی فوت ہونے والے انسان کا 3 دن کے بعد سوگ منائے. فرمایا سوائے عورت کے وہ اپنے شوہر کی وفات پہ 4 ماہ 10 دن تک وہ سوگ کرے گی. اس کے علاوہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں، حرام ہے کہ 3 دن کے بعد کسی کے سوگ کا اظہار کرے اور سوگ منائے. یہی وجہ ہے کہ صحابیات سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب اور دیگر امہات المومنین اور صحابیات، بھائی فوت ہوا، 3 دن گزرنے کے بعد خوبصورت لباس منگوایا، خوشبو منگوائی، غسل کیا، بہترین لباس پہنا، خوشبو لگائی، کہا مجھے اس لباس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 3 دن کے بعد کسی میت کا سوگ منانا یہ حرام ہے، میں اس لیے خوبصورت لباس پہن رہی ہوں تاکہ اللہ کے نبی کی اس طرح کی وعید کا شکار نہ ہو جائیں. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے مصیبت کے موقع پہ اپنے گریبان کو پھاڑا، اپنے چہرے کو پیٹا اور اپنے بالوں کو نوچا. فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت، کسی میت پہ نوحہ کرنے والی، ماتم کرنے والی،
فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اسے لایا جائے گا اور اس کے اوپر گندک کی قمیص ڈال دی جائے گی جسے جہنم کی آگ بڑی تیزی سے پکڑے گی. فرمایا یہ اس کے اوپر ڈال دی جائے گی اور اسی کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ بھی کہا کرتے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مصیبت کے موقع پہ من ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبہ حبط عملہ. نہج البلاغہ میں سیدنا علی کا یہ قول کہ جس نے مصیبت کے موقع پہ اپنی ران پہ ہاتھ مارا فقد حبط عملہ، اس کی پوری زندگی کے عمل تباہ و برباد ہو گئے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر فرماتے ہیں الصبر من الایمان، لوگوں صبر تو ایمان ہے. اور فرمایا کرتے تھے بمنزلۃ الرأس من الجسد، ایمان کے اندر صبر کی حیثیت ایسے ہے کہ جیسے جسم میں یہ سر ہے، اگر جسم سے سر اتار دیا جائے تو یہ جسم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر انسان کی زندگی سے اور اس کے ایمان سے اگر صبر نکال دیا جائے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. زین العابدین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے پیارے بھائیوں، اس لیے اس مہینے کے اندر ہمیں نہ تو ایسی محافل میں جانا چاہیے نہ اس کا حصہ بننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے فرما دیا. اور عام طور پر ایسی مجالس میں ہوتا کیا ہے، مقدس ہستیوں کے اوپر تبرہ بازی اور ان کی عزتوں کو ان کے اوپر زبان درازی کی جاتی ہے. پیارے بھائیوں، یا پھر دوسرا رخ کہ مبالغہ آرائی، غلوف، ایک امتی کو نبی سے بڑھا دینا اور ایک عام انسان کو، ایک اللہ کے نبی کے صحابی کو وہ خدائی کے رتبے تک پہنچا دینا، کائنات کا مالک بنا دینا، جنت کا وارث بنا دینا. میرے پیارے بھائیوں، اس طرح کے غلوف کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو، جب تم کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہو جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی آیات سے استہزاء کیا جا رہا ہو، تو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا تو اس مجلس میں بیٹھے رہو. اٹھ جاؤ، چھوڑ دو اس مجلس کو. اور اگر بیٹھے رہے انکم اذا مثلہم، تم بھی ان کی طرح ہی ہوگے، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا. پیارے بھائیوں، محرم میں تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے توفیق طلب کریں، اس مہینے کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. اس لیے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں، اور خصوصاً عاشورہ کا روزہ. عاشورہ کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک روزے سے رب العالمین پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس لیے کہ اس دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور رب العالمین سے عظمت بھی پائیں. اور پیارے بھائیوں، اس مہینے میں ہمیں چوتھا کام یہ کرنا ہے، جہاں صحابہ کرام کے دشمن وہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان درازی سے باز نہیں آتے. اگر میں اور آپ صحابہ کرام سے سچی محبت کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی صحابہ کرام کے دفاع میں کچھ کمی نہیں کرنی چاہیے. جتنی رب نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، ان ہستیوں کا دفاع کرنا چاہیے. اس لیے کہ ان کا دفاع کرنا میرے اللہ کی سنت ہے. جب محمد کے یاروں پہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں نے زبانیں کھولی، اللہ نے دفاع قرآن میں کیا. قرآن میں پوری صورتیں صحابہ کے دفاع میں اتاری. لوگوں نے بے وقوف کہا، اللہ نے فرمایا میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہنے والوں سے بڑا بے وقوف اس کائنات میں کوئی نہیں. جب صحابہ کے اوپر ان کی صداقت پہ حرف آیا، اللہ نے ان کی صداقت قرآن میں اتاری کہ میرے نبی کے یار سچے ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کا دفاع کیا. فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابی کے اوپر لعنت کی، تبرہ بازی کی، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات کی اور فرشتوں کی اس کے اوپر لعنتیں ہیں. صحابہ کا دفاع یہ اللہ رب العزت کا بھی طریقہ ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی طریقہ ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا دفاع کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟
میرے پیارے بھائیوں، اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ 3 کتابیں آپ کے سب کے گھر میں ہونی چاہیے. ہر گھر کی ضرورت ہے اس دور میں یہ 3 کتابیں. مقام صحابہ ایک کتاب ہے، ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی، جو اس وقت جماعت کے محقق عالم دین ہیں، مقام صحابہ کے نام سے. اسی طرح محرم الحرام کے احکام اور اہل بیت کے فضائل اور مناقب، اس پہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب. یہ بھی آپ گھر کی ضرورت ہونی چاہیے کہ محرم کے احکام اور مسائل اور اس میں بدعات اور خرافات، اس کی حقیقت کیا ہے. اور اسی طرح تیسری کتاب غدیر خم اور اہل بیت کے حقوق. غدیر خم وہ والا واقعہ، اس کو آڑ بنا کے ابو بکر صدیق کی صداقت کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. فاروق اعظم کے عدل پہ بھی اور عثمان ذو النورین پہ بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور تمام صحابہ کرام پہ سوائے چند صحابہ کو چھوڑ کر اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے اور اہل بیت کے اصل حقوق کیا ہیں، وہ حق کون دیتا ہے، اور نام کا محب بن کے ڈاکہ ڈالنے والا کون بنا ہوا ہے. یہ حقائق ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ہماری اولادوں کو پتہ ہونے چاہیے. اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہر گھر میں یہ کتابیں ہوں. آپ خود بھی پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں. یہی صحابہ سے سچی محبت ہے. رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیو، اس مہینے کے اندر سوگ منانا، اور یہ المیہ ہے کہ مسلمانوں کی سوچ کے اوپر یہ بدعات اور خرافات اس قدر غالب ہو گئیں کہ محرم کے اندر شادی نہ کی جائے. جی کیوں؟ یہ سوگ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں بہترین لباس نہ پہنا جائے. نئی جن کی شادی ہوئی ہے وہ دلہن کو گھر بھجوا دیں. ازدواجی تعلق ان دنوں میں ناجائز ہیں. میرے پیارے بھائی، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید کی کس آیت کے اندر ہے؟ محمد مصطفیٰ کی کس حدیث کے اندر ہے؟ اس مہینے کے اندر خاص طور پر اہتمام کر کے قبرستان جانا، کسی دن کا تعین کر کے، میرے پیارے بھائیوں، یہ بدعات اور خرافات میں آئے گا. اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر کے نام پہ صدقہ دینا، اللہ کا فقیر کی بجائے سیدنا حسین کا فقیر بن کے مانگتے پھرنا، بچوں کو فقیر بنانا، میں حسین کا فقیر ہوں، اور پھر اس کی سبیلیں لگانا. محمد مصطفیٰ کا طریقہ، 1,44,000 صحابہ کا طریقہ، سیدنا حسین کا طریقہ. 10 محرم کو حضرت حسین تو روزے سے تھے. اگر مجھے سچی محبت ہے تو مجھے تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اور میں اس دن لوگوں کو میٹھے پانی پلاؤں اور شربت پلاؤں اور دودھ کی سبیلیں چلاؤں. میرے پیارے بھائیوں، یہ تو دشمنان اہل بیت کا طریقہ تھا. اور مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بدعات اور خرافات سے بچ کے اللہ وہ دین جو اللہ رب العزت نے قرآن میں اتارا، محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو دیا، اس پہ ہی تمام صحابہ، اہل بیت، مہاجرین اور انصار، تمام صحابہ عمل کرتے رہے. یہی جنت کا راستہ ہے. رب العالمین توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ